الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان بہت ہی پیار کرنے والا ہے، پڑھو پڑھاؤ اور سمجھو سمجھاؤ۔ طاسین آگاہ رہو، واضح کر لو بات کو، سمجھ جاؤ۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کھو دے تو جان اپنی کو، ضائع کر دے تو جان اپنی کو۔ اللہ یکونوا مومنین، اس غم میں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ سے پہلے، یعنی گزشتہ سے بھی گزشتہ جمعہ کو ہماری سورہ الفرقان ختم ہوئی تھی، اور آج کے سبق سے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الشعراء قرآن کریم میں 26ویں نمبر پر ہے سورتوں میں، اور اس کا نزول نمبر جو ہے وہ 47 ہے۔ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ سورہ مبارکہ اس دور میں نازل ہوئی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کیے تقریباً 6 یا 7 سال ہو رہے تھے۔ گویا یہ وہ دور ہے جس دور میں مشرکین مکہ اور دوسرے گروہوں کی مخالفت پورے زور پر تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بڑی مستعدی کے ساتھ، نہایت محنت کے ساتھ، نہایت مشقت کے ساتھ، ساری مخالفتوں کے باوجود مسلسل پہنچا رہے تھے۔ اور یہ وہ دور ہے
جس دور میں صحابہ اکرام مجبور ہو رہے تھے مکی زندگی سے اور وہ چاہتے تھے کہ مکہ چھوڑ کر کہیں کسی دوسری بستی کسی دوسرے علاقے کی طرف نکل جائیں، اور تقریباً ہجرت حبشہ ہو رہی تھی یا ہونے ہی والی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ یہ بات آپ اس سے پہلے کئی دفعہ سن چکے کہ جن صورتوں میں حروف مقطعات آتے ہیں، یعنی کاٹے ہوئے حروف جو لفظ نہیں ہوتا بلکہ صرف حرف حرف کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم عین سین کاف کاف ہا یا عین صاد۔ آپ پیچھے ان میں سے بہت دفعہ کچھ حروف پڑھ چکے ہیں، کچھ اس وقت آئے ہیں اور کچھ آگے آئیں گے۔ اس لحاظ سے یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ہر بار یہ بات عرض کی گئی کہ حروف اپنا کوئی واضح مفہوم یا مطلب نہیں رکھتے جب تک حروف مل کر الفاظ نہ بنے۔ لفظ ہوگا پھر اس ترجمے کی بات ہوگی، جب تک وہ حرف ہے الگ الگ ہے، حرف کا معنی ہی الگ ہونا ہے، کنارہ حرف ہے، مثلا الف با تا سا جیم ہا جن کو حروف ہجا کہتے ہیں، ان کے الگ الگ معنی نہیں ہوتے، اور جب یہ حروف مل کر کوئی لفظ بنتا ہے، اس لفظ بن کر کے پھر کلمہ بنتا ہے، تو لفظ کے معنی بھی بن جاتے ہیں، کلمہ کے معنی بھی بن جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کو حروف کے طور پر پڑھا گیا، اور ان کے مختصر مفسرین نے مختصر طور پر الگ الگ مفہوم کسی نے کچھ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کے بارے میں اتنی بات ارشاد فرمائی کہ آپ الف لام میم کو ایک حرف مت سمجھو بلکہ یہ 3 حروف ہیں، اور اجر کے لحاظ سے ان کا 3 حروف کا اجر ملے گا، یعنی 30 نیکیاں اس کو لفظ کے یعنی کہ تلفظ کرنے سے، الف لام میم بولنے سے 30 نیکیوں کے آپ مستحق ہوں گے۔ اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ رواج عربوں کا جو لغت میں تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ اپنی زبان میں اس طریقے کے حروف بولتے تھے، اور عام طور پر جو ہم نے مفہوم سمجھا ہے، جس کی اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے بار بار، وہ یہ ہے کہ جہاں تنبہ کی ضرورت پیش آئی ہے، یعنی انتباہ کرنا ہے، آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جن صورتوں میں یہ مضامین آئے ہیں کہ بار بار انتباہ کیا جائے، آگاہ کیا جائے کہ ہوشیار، سمجھ لو، سوچ لو، اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ تم کو یہ بھگتنا پڑے گا، یہ آگاہ کرنا ہے۔ خبردار، یہ راستہ چلتے چلتے جو تم چل رہے ہو سامنے، وہ روڑا ہے، وہ نشیب ہے، گر جاؤ گے تکلیف پہنچے گی تم کو۔ ہوشیار، سیدھا راہ چلو، الٹی راستے پر چل رہے ہو۔ اس لحاظ سے انتباہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے جو بات کہیں کہی گئی ہو تو ان صورتوں پر یہ حروف مقطعات آئے۔ ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ ایک انسان کو زور سے آواز دینا ہو تو وہ کوئی نہ کوئی لوگ پہلے آواز نکالتا ہے، جیسے عام ساری زبانوں میں آج کل جو چلنے والا لفظ ہے، یعنی کہ وہ حرف ہے، وہ ہیلو، کچھ مقصد نہیں ہوتا، ہیلو کیا ہے ہیلو، انہیں آگاہ رہو، انتباہ کرو، سمجھو کون ہے۔ اس لحاظ سے وہ ہیلو ہماری اپنی پنجابی زبان ہے، او آگے اس کا نام لینے کے لیے زور سے، جتنا زور سے پکارنا ہے نا، اتنی آواز ایک انسان نکالتا ہے۔ اسی آواز کو اس لحاظ سے بیان کیا گیا کہ آگاہ رہو۔ یہاں جو 3 حروف الگ الگ ہے، طا سین میم
اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ آگے آنے والے مضمون پر توجہ کرو، سوچو اس کو کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، تم کو سمجھو کہ کیوں کہہ رہا ہے، ایسی بات تم سے کیوں کی جا رہی ہے۔ آگے آنے والے مضامین بار بار آپ کو اپنی طرف انہیں توجہ دلائیں گے آپ کو، اس لحاظ سے ان حروف کو لایا گیا ہے۔ پھر تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہی صورتوں میں آئے ہیں جو مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں پر یہ حروف نہیں آئے، کیونکہ مکی صورتوں میں ابھی صرف ایک ہی مسئلہ تھا، وہ مسئلہ توحید کا تھا، اور اس میں بار بار لوگوں کو اسی بات کی طرف دھیان دلانا ہے، توجہ دلانا ہے، ان کو انتباہ کرنا ہے کہ خبردار تم کس طرف جا رہے ہو، یہ لات منات عزا، یہ تمہارے ود سوا یعوث یعوق نصر کیا ہیں، یہ آخر سارے ہی تو اللہ کی مخلوق ہیں، تم نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو خدا کیسے بنا دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کو بار بار انتباہ کیا گیا، بار بار آگاہ کیا گیا، تو اس لحاظ سے ان حروف کو مکی صورتوں پر لگایا گیا تاکہ لوگ انتباہ کے طور پر جاگ اٹھیں، ہوشیار ہو جائیں آنے والے مضمون کو سننے کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ آگاہ ہو کر انتباہ کر کے تم کو کرنا کیا ہے، فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جس کے مضامین روشن ہیں، واضح ہیں، کھلے دلیل جس کے اندر موجود ہے، جس کی کوئی بات، جس کا کوئی حکم بغیر دلیل کے نہیں۔ عام اپنی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ہم جتنے کام کرتے ہیں، اپنے رواج میں جتنے کام کرتے ہیں، کسی کام کی لم پوچھو کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ تو کیوں کر رہے ہو۔ بچہ پیدا ہوا، بارک اللہ، بہت اچھی بات ہے، مبارک آئی، آپ مبارک آتے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا کچھ ہوتا ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کیسے ہوتا ہے، اس کی کوئی لم کیا ہے کہ بس خوشی میں آدمی آتا ہے تو خوشی میں ایسے کام کرتا ہے، اس کے سوا کوئی اس کی دلیل بھی کہ یہ خوشی کیسے آئی، کہاں سے آئی، کس نے خوشی دی، کبھی اس بیس پر بھی سوچا خوشی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشی آئی جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری بیوی کو پیدا کیا، جس نے تمہارے اندر یہ طاقت رکھی، جس نے تمہارے اندر یہ قوت رکھی۔ اس جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے مادہ سے جس کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نظر نہیں آ رہی تھی، ایک انسان پیدا کر کے خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اللہ، وہ احکم الحاکمین، وہ خالق جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری بیوی کو پیدا کیا، تمہاری خوراک کو پیدا کیا، تمہارے لیے سارے سامان پیدا کیے، وہ کسی کو یاد نہ آیا، یاد رہ گیا تو وہ جس نے آ کر خبر دی کہ تمہارے یہاں بچہ ہوا، یاد رہ گیا تو ان کو جن کو کودنے کے لیے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، بس وہ وہاں آپ پیسہ اڑائیں، وہاں ان کو پیسے دیں، ان کی خوشیاں منائیں، طریقے اختیار کریں، لیکن اس مال کے حقیقی کی طرف کسی کی توجہ جائے الا ماشاء اللہ بہت کم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ تھا کہ جب انسان کو کوئی خوشی پہنچے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی قریب ہونے کے لیے شکرانے کے طور پر نفل ادا کرے، اللہ کی عبادت میں مشہور ہو جائے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس خوشی کو میرے لیے مزید خوشی کا باعث بنا دے۔ اگر کوئی غم پہنچ جائے، آخر زندگی ہے، انسان کی خوشی بھی پہنچتی ہے، غم بھی آتا ہے، فرمایا جو تم سے چیز چلی جائے، ما فاتکم، جو تم سے چلا جائے، اس پر اتنا غم اور ایسے مغموم نہ ہو جاؤ کہ غم کے اندر جا کر اندھے ہو جاؤ تم، اس لیے کہ یہ وہی غم دینے والا ہے جس نے تم کو خوشی دی۔ جب خوشی دی تھی اس وقت بھی تم اپنے آپے سے باہر ہو گئے، اور جب غم دیا اس وقت بھی تم اپنے آپے سے باہر ہو گئے۔ یہی تو تمہاری آزمائش تھی کہ خوشی دی تو تم اس وقت بھی اپنے سے باہر نہ نکلو، اور تم کو غم دیا تو غم میں بھی تم اپنے سے باہر نہ نکلو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کسی کا کوئی پیارا بچہ، کسی کا پیارا عزیز، کسی کا پیارا رشتہ دار، دوست، یار قبض کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی جان قبض کر لیتے ہیں، اور وہ آوازاری، وہ رونا پیٹنا، وہ سینہ کو بھی، وہ گال کوٹنا، وہ اس طریقے سے آوازاری نہیں کرتا بلکہ صرف مغموم ہوتا ہے، غم تو ہوتا ہے اس کو، آنکھیں تو اس کی روتی ہیں، دل تو اس کا غم میں ڈوب جاتا ہے، لیکن چیخیں نہیں مارتا، واہ ویلا نہیں کرتا، روتا پیٹتا نہیں، یعنی اپنے سے باہر نہیں ہوتا، کنٹرول میں رہتا ہے، جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ خوشی بھی دی تھی تو تو نے اور غم بھی دیا ہے تو تو نے۔ تو فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جب تم نے اس کو صفیحۃ، اس کی وہ ایسی چیز جس سے اس کو بڑا پیار تھا وہ تم نے قبض کی تو وہ کیا کر رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ تو کوئی نہیں روتا تھا، چیختا نہیں تھا، وہ تو اپنے سے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا، ترجیح کرتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ، وہ ترجیح کرتا تھا، تیرے سے مغفرت طلب کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس کا نام الحمد رکھو، اس لیے کہ اس نے اللہ کی تعریف کی، اور اس محل کا نام الحمد رکھو کہ اس کی پیاری چیز ایک تو نے میرے حکم کے مطابق قبض کر لی، لیکن وہ اپنے سے باہر نہیں نکلا، اور جب کوئی خوشی آئی تو اس خوشی سے وہ اپنے سے باہر نہ ہو کر اللہ کے سامنے جھک گیا، دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تو نے بچہ دیا ہے، اللہ تو نے مجھے یہ خوشی دی ہے تو اس خوشی کو میرے ساتھ دے، اس کے بعد کوئی ایسا غم نہ لا گیا، اللہ تو نے اولاد دی ہے تو اس کو نیک بنا، ذریتن طیبتن، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے لیکن طیبہ بھی ہو، بہت بڑی خوبی کی بات ہے، یہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اولاد کو فی الواقعہ طیبہ بناتا ہے، بشرطے کہ انسان بھی اپنی محنت اس میں لگائے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جس کے مضامین بالکل روشن ہیں، دلائل کے ساتھ بات ہوتی ہے، ایسے ہی حکم نہیں دے دیتا کہ بغیر کسی ہیلو جت کے کہہ دے، عقل اس کو اپیل ہی نہ کرے، سمجھ سوچ میں بات ہی نہ آئے اور ایسا حکم دے دے، نہیں، فرمایا ہر معاملے میں جو بات کرے گی ایسی عقل و فکر کے ساتھ کرے گی کہ بات تمہاری سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ دین کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، اور جو بات ہوگی دلیل سے ہوگی۔ یہی قرآن نے بار بار ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے کہیے کہ جو تم کرتے ہو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تمہاری سچائی کی دلیل یہ ہے کہ جو بات تم کہتے ہو اس پر دلیل پیش کرو، یعنی یہ ثابت کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ جب انسان، قرآن نے بڑی وضاحت فرمایا کہ مومن وہ ہے، آپ اندازہ کیجئے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے آگے یعنی بیچ دیا ہے اس سبب سے کہ اس کو جنت مل جائے۔ اب مال اس کا، جان اس کی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اب وہ اپنی مرضی سے نہ اپنی جان کو لگاتا ہے اور نہ وہ اپنی مرضی سے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے اللہ کی رضا طلب کرتا ہے، اپنی جان کو لگانے کے لیے، اپنے جان کو جوکھوں میں ڈالنے کے لیے اللہ کی رضا طلب کرتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، اندازہ کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے اولاد دی، ایک بات ہے، چلو اولاد دی تو ایک خواہش یہ ہے انسان کے اندر کہ یہ میرا بچہ، اس کے ساتھ میری امیدیں وابستہ، بڑا ہوگا، پڑھے گا، یہ جج بنے گا، یہ پروفیسر بنے گا، یہ پائلٹ بن جائے گا، یہ اتنا پیسہ کمائے گا، اس سے ہم یہ مکان بنائیں گے، اس کی شادی کریں گے، یہ خواہشات کا لمبا
لمبا چوڑا پلندہ جو ہے نا وہ بیٹے کے ساتھ لگا دیا، اور اسی محبت کے ساتھ بچے کی وہ پرورش کر رہا ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو یوں پیسے کمائے گا، ایسے وہ آمدنی کا ذریعہ بنے گا، اور یہ کام میں اسے کروں گا۔ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے اولاد دی اور وہ اپنے ذہن میں یہ بات اٹیچ کر لی اس نے کہ یہ بچہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے اس کی پرورش اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے، اور اب میں نے محنت کر کے مزدوری کر کے حلال کما کر جتنا اس کے منہ میں ڈالنا ہے، اس لیے نہیں ڈالنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے ڈالنا ہے کہ اس بچے کی پرورش کا ذمہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صرف فرق تخیل کا ہے، بات تو وہی ہے، یعنی محنت کر رہا ہے، محنت کر کے کما رہا ہے، کما کے اولاد کو کھلا رہا ہے، بیوی کو کھلا رہا ہے۔ ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو شخص اس نظریے کے ساتھ کماتا ہے، اس نظریے کے ساتھ اتنا ہی کما سکتا ہے کہ صرف وہ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا اس کی بیوی استعمال کرتی ہے، جتنا اس کی اولاد استعمال کرتی ہے، اتنا صدقے کا اجر ملتا ہے اس کو۔ اندازہ کر لیجیے، اپنے ذہن میں سوچئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیسہ جو اس لحاظ سے وہ کماتا ہے محنت کے ساتھ اور صرف اپنا بچہ سمجھ کر نہیں، بلکہ یہ فرض سمجھ کر کہ اللہ نے اس کی پرورش میرے ذمہ فرض کی ہے، اور اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے میں نے اس طریقے سے اس کی پرورش کرنا ہے جس طریقے سے اللہ نے پرورش کرنے کا ذمہ میرے ذمہ لگایا ہے، تو اس کو پورا کرے گا تو وہ جتنا پیسہ بچے پر، اولاد پر جائز طریقے سے خرچ کرے گا، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتنا ہی صدقے کا اس کو اجر ملتا ہے۔ اور اگر یہ اپنے ذہن میں رکھے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر یہ میرا سہارا بنے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے سہارے کو سہارا بنانے کے لیے کیا۔ اب یہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ سہارا میرا سہارا بنے گا بھی یا راستے میں ٹوٹ جائے گا، یہ سہارا میرا توڑ بھی چڑھے گا یا میرا سہارا پہلے میرے سے ٹوٹ جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو انسان سہارا سمجھتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، وہ سہارا بڑھاپے میں سہارا نہیں بنتا بلکہ راستے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کام کرے تو اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور بغیر اس کے کام وہی ہے، تربیت وہی ہے، پیسہ وہی خرچ ہو رہا ہے، کمائی وہی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ اٹیچمنٹ آ گئی ہے کہ جائز حلال طیب کمانا ہے، جائز حلال طیب سے اس کو خرچ کرنا ہے۔ دوسرے ذہن میں یہ نہیں ہے، حلال حرام کو کہیں نہ کہیں سے لانا ہے اور اس بال بچے کا پیٹ پالنا ہے، اور پھر یہ بڑے ہو کر کے مجھے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ اپنے دل میں خواہشیں لٹکانا ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل موجود ہے، اور دلیل یہ ہے کہ جو سہارا تم نے بنایا وہ تمہارے اختیار کا سہارا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ سہارا تمہارا توڑ چلے گا، تمہارا سہارا بنے گا۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اولاد ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے، لیکن والدین کو ٹکے پر بھی نہیں جانتی، والدین کو والدین ہی نہیں سمجھتی، خدمت تو خدمت رہ گئی، ان کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتی۔ پھر یہی نہیں ہے بلکہ والدین کو ایسی جگہ پر پھنسا کر کے رکھ دیتی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ یا میں مر جاؤں یا میری اولاد مر جائے، نہیں ہوتا ایسا۔ تو پھر کس کو تم سہارا سمجھے، کس بال بوتے پر اور کس برتے پر تم اس کی پرورش کرتے رہے، کیا طریقہ تم نے اپنے ذہن میں رکھا؟ اگر مسلمان ہو، اگر اسلام آپ کے ذہن میں موجود ہے تو اس لحاظ سے اپنی تربیت کو چلاؤ، ذہن کو چلاؤ، اس کمپیوٹر کو اس طریقے سے چلاؤ تاکہ تمہاری زندگی کی اصلاح ہوتی چلی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، اس کتاب میں جتنی آیتیں بیان کی گئی ہیں وہ مبین ہیں، یعنی واضح ہیں، دلائل ہیں ان کے پاس موجود، ایک ایک بات کے پیچھے 100 دلیل ہے۔
ایسے نہیں کہ ایک حکم دے دیا ہے کہ تم ایسا کرو، کیوں کرو؟ کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیوں کرو، یہ صاحب جانے کہ کیوں کرو، کیونکہ ہمیں تو حکم بندے ہیں جو انہوں نے حکم دیا ہم کو کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ ہم نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، بہت سے نمازی ہیں، معاشرے میں کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے اس کو چھوڑیں، جتنے نماز پڑھنے والے ہیں ان میں بہت کم ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز کے پڑھنے کا، نماز کے قیام کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ معاشرہ اسلامی تشکیل پا جائے اور معاشرہ برائیوں سے بچ جائے۔ بے حیائیاں اس معاشرے میں، بے حیائیاں اور برائیاں پہلے سے زیادہ ترقی پذیر ہو اور نمازیں بھی پڑھی جائیں، نمازی بھی ہوں اور گھروں کی حالت پہلے سے بھی بہتر ہوتی چلی جائے، تو یہ نماز کا ہے۔ ہماری ساری بات، ہمارے مولوی کی ساری بات، ہمارے مفتی کی ساری بات یہ ہے کہ اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یار یہ نماز نہیں ہوتی کہ کسی گھر میں نمازی بھی ہو، نماز بھی پڑھے اور برائیاں بھی اسی گھر میں ہوں، بے حیائیاں بھی اسی گھر میں ہوں۔ اس لیے نام نہیں لیتے کہ باقی لوگوں کو چھوڑے، ہم تو آخر نمازی ہیں، پھر صرف نمازی نہیں نمازی پڑھواتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی حالت اتنی ناگفتہ بھی ہے کہ بے حیائیاں بھی ہیں، بدکاریاں بھی، سارے برے کام ہوتے ہیں، اولادیں ہیں وہ کیا کچھ کر رہی ہیں، سب کو پتا ہے اس بات کا۔ وہ اپنی کالی ہنڈیاں چھپانے کے لیے ہم یہ بات نہیں کہتے لوگوں کو کہ نماز پڑھنے کا مفہوم کیا ہے اور نماز کو ادا کرنے کا، نماز کے قیام کا مطلب کیا ہے۔ اگر نماز کے قیام کا وہ مطلب نہیں نکل رہا جو مفہوم چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہی جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ سحر ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن گزرے گا، دو گزرے گا، وہ پیٹ کے رہ جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، طبیب کے پاس جائے گا، گلا کرے گا، جہاں بیٹھے گا یہ شکوہ کرے گا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے کھاتا ہوں لیکن بھوک نہیں اترتی۔ ایسے ہی اندر سے وہ ڈالتا جاتا ہوں، دوسری طرف سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ اگر پیاس ہے اس کو العطش، پیاس ہے پیتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی، ایک پورا دن نہیں وہ نکال سکتا، اچھا بھلا ہٹا کٹا وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، پوچھتا ہے کہ صاحب مجھے کیا ہو گیا، پیتا ہوں لیکن پیاس نہیں بجھتی، کیوں؟ کوئی بیماری لائق ہے مجھے۔ لیکن کسی نمازی نے کبھی پوچھا کہ میں نمازی بھی ہوں، گھر میں بے حیائیاں بھی ہیں، نمازی بھی ہوں لیکن بدکاریاں بھی ایسی چل رہی ہیں، ساری فحاشی اور سارے کام کیوں؟ اس لیے کہ جو نمازیں پڑھاتے ہیں ان کے ہاں سارے کام ہو رہے ہیں۔ فرق اگر نظر آئے گا تو اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کیا انٹینا ظاہر اوپر نظر آ رہا ہو، انہوں نے وہ تار جو ہے وہ پوری چھت پر بچھا دی کہ تاکہ انٹینا نظر نہ آئے، باقی سارا معاملہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اس لحاظ سے وہ نمازیں چھپاتے ہیں اور یہ بات نہیں کہتے کہ نمازیں پڑھنے کا مفہوم کیا ہے، نماز کون سی ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی۔ نماز بالکل وہ نماز نہیں ہوتی جو بے حیائی سے نہ بچائے، نماز بالکل وہ، میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ نماز ہے جو بے حیائیوں اور منکر کاموں سے، جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، ان سے روکتی نہیں نماز۔ آخر ہمارا مرنا ہے، ہمارا جینا ہے، ہماری شادیاں ہیں، ہماری خوشیاں ہیں، ہماری غمیاں ہیں، سارے کاموں میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کا ہم نظریہ رکھ کر یہ کرتے ہیں کہ خوشی اس طریقے سے ہو جیسے رسول نے خوشی کی، ہماری غمی اس طریقے سے ہو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمی کی۔ آپ مجلس میں تشریف فرمائیں، بیٹی کا پیغام آیا ہے کہ جاؤ ابا کو بلاؤ، بابا جس کو کہتے ہو، بابا کو بلاؤ کہ تیرا دوتا، تیری بیٹی کا بیٹا اس وقت اس حالت میں ہے، نزع کی حالت میں۔ بات ہو رہی تھی، کسی نے آ کر کے کان میں بات کہہ دی، آپ نے فرمایا جاؤ بیٹی کو کہہ دو کہ جس حالت میں بچہ ہے میں اس کے کام نہیں آ سکتا، اور ادھر جو میں لگاؤں وہ کام میں لگاؤں،
جس حالت میں تیرا بچہ ہے اس حالت سے میں اس کو نکال نہیں سکتا، جاؤ اس کو کہہ دو کہ میں بھی اس حالت پر راضی ہوں، تو بھی اس حالت پر راضی ہو جا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ آخر بچی بہت جلدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مجلس سے فارغ ہو کر گئے، بچہ آخری دموں پر تھا، بچی کو صبر کی تلقین کی، اپنے آنسو بھی نکل آئے، غم کے لحاظ سے آنسو بھی نکل آئے، فرمایا کہ بیٹا تم بھی اللہ کی رضا پر راضی رہو، تیرا باپ بھی، تیرا بابا بھی اللہ کی رضا پر راضی، اور اب ہم نے اس کو کفن اور دفن کرنا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپرد ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے۔ یہ آیا بھی اسی کی طرف سے تھا، لیا بھی اسی نے ہے، نہ کوئی اس کے سوا دینے والا ہے اور نہ اس کے سوا کوئی واپس لینے والا ہے۔ اگر ہم روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے تو یہ واپس آ جائے گا تیرا بیٹا، یہ تو واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں، کئی ایک صحابہ کے مرنے کے وقت پر پہنچے، آنسو آئے، گلا بند ہو گیا، خاموش واپس نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس خاندان کو صبر عطا فرما دے۔ کا مطلب یہ تھا کہ جب تک ایک انسان کے ذہن دماغ میں یہ چیز نہ بس جائے کہ ہر چیز دکھ اور سکھ اللہ کی طرف سے ہے، دکھ آیا ہے تو اسی نے پہنچایا ہے، اس کو ہم اسی انداز میں پورا کریں گے جس انداز سے اس نے پورا کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ ہم انسان ہیں، جانے والے پر غم کریں گے، دکھ کریں گے، افسوس ہوگا، لیکن کہاں تک ہوگا؟ اپنے اندر تک ہوگا کہ دوسرے کو محسوس یا احساس بھی نہ ہو۔ چلو وقت ہے وہ تضرع کے لحاظ سے چیخ نکل گئی، لیکن واہ ویلا اور آہوزاری تو نہیں کی، جس کو ہماری زبان میں بین کہتے ہیں، چیخنا چلانا کہتے ہیں، یہ تو نہیں کیا۔ اگر یہ صبر ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کا اجر بھی دے گا۔ یہ اجر تھوڑا اجر نہیں ہے کہ کسی کی اولاد چلی جائے اس کے عوض میں اس کو جنت میں محل مل جائے، تھوڑا عوض نہیں ہے، بہت بڑا عوض ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دماغ کے اندر وہ بات موجود بھی ہو کہ ہاں وہ عوض ہم کو منظور ہے۔ اللہ اگر یہ بات موجود نہ ہو، دیکھیے پیار اور محبت کا اندازہ لگائیے، احادیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت مار پڑی، بہت تکلیف ہوئی، کئی ایک صحابہ شہید ہو گئے، لیکن ان میں سے بہت لمبی داستان ہے، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت کو یہ پتا چلا، یہ مشہور ہو گیا تھا جنگ احد میں کہ محمد ان محمدن قد قتل، کہ محمد قتل کر دیے گئے، لیکن وہ بات صحیح نہیں تھی، بات صحیح نہیں تھی، لیکن ایسی خبریں آنن فانن آپ کی طرح پھیل جاتی۔ یہ مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ قتل ہوا۔ ایک عورت وہاں سے بالحانہ طور پر دوڑی، راستے میں کسی نے اس کو بتایا کہ تم کدھر جا رہی ہو، تمہارا تو بیٹا شہید ہو گیا، پھر وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ کسی نے کہا کدھر جا رہی ہو، تمہارا تو بھائی شہید ہو گیا، پھر وہ آگے بالحانہ بولتی نہیں آگے جا رہی ہے۔ کسی نے بتایا کہ بھائی تمہارا خامد شہید ہو گیا، 3 آدمی، بیٹا بھی شہید ہوا، خامد بھی شہید ہوا، بھائی بھی، 3 خبریں ملی، اور ہر خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ کی حالت کیا ہے، کیونکہ میں جو سن کے آئی تھی وہ یہ سن کر کے آئی تھی کہ ان محمدن قد قتل، محمد وہ قتل ہو گئے، وہ خبر کیا ہے، لیکن وہ کسی نے نہیں بتایا کہ ان کی حالت کیا ہے، وہ آگے واضح نہ ہوتی۔ پھر چوتھی دفعہ ملاقات، اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، ہاں اس نے چوتھے آدمی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ خیریت سے ہیں۔ جب یہ بات کان میں پڑی، اس نے یہ بات کہی کہ ہاں بیٹے کی شہادت بھی سنی، خامد کی شہادت بھی سنی، بھائی کی شہادت بھی سنی، لیکن سب کا غم محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں ہوا ہو گیا۔ غم غمی ہے، لیکن جس بات کو سن کر دوڑی تھی، جس نے مجھے پاگل کر دیا تھا، جس سے والہانہ نکل آئی تھی، وہ غم محمد الرسول اللہ کے قتل ہونے کا غم تھا۔ لیکن جب یہ مجھے پتہ چل گیا تو سارے دکھ میرے جو ہے وہ واپس آ گئے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بچا دیا۔ اس لحاظ سے پھر اس عورت سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنی اہمیت کیوں دی؟
اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کے جانے سے اللہ کی وحی منقطع ہو جاتی تھی. مجھے اس لیے زیادہ غم تھا، میرا بچہ جانے سے وحی نہیں منقطع ہوتی تھی، میرا خامد جانے سے وحی نہیں منقطع ہوتی تھی، میرا باپ جانے سے وحی نہیں، بھائی جانے سے وحی نہیں منقطع ہوتی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ کے جانے سے اللہ کی وحی منقطع ہو جاتی تھی. اس لیے مجھے آپ کے جانے کا زیادہ غم تھا. ایک دلیل تھی، دلیل بالکل صحیح تھی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کا کہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اس کو تو اپنے کام پر کرنا ہے، وہ تو چلے ہی چلے گا. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات پر راضی ہوں. دکھ آئے، غم آئے، سکھ آئے، خوشی ملے، اللہ کی رضا پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو. کیوں میں نے یہ کہا؟ فرمایا یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جس کی ہر بات مبین ہے. اللہ اکبر. مبین زیر یعنی بالکل واضح بات، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کا مفہوم یہ ہے یا پتہ نہیں اس کا مفہوم یہ ہے. یعنی قرآن کی ہر آیت اتنی واضح ہے کہ یہ کہنا کہ پتہ نہیں اس کا مفہوم یہ ہے یا یہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بالکل مفہوم اس کا واضح ہے. فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ، یہ بات سمجھنے کی ہے. فرمایا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت انسانی آپ کو غم کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ غم بھی بڑا عجیب غم ہے. آپ پوری دنیا کو ٹٹول جائیے، پوری دنیا کے جتنے مبلغین ہیں جو تمہارے سامنے آ سکتے ہیں، جن کو جانتے ہو بشمول میرے، ان کا آپ مطالعہ کر جائیے. آپ اپنے کسی پیر، کسی بزرگ، کسی وڈیرے کو جس پر آپ کا انحصار ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر کے مطالعہ کیجیے اس کی زندگی کا. ہر انسان کو جتنا اپنا غم ہے، اپنی ذات کا غم ہے، اپنے خاندان اور برادری کا غم ہے، اپنے جاننے والوں کا غم ہے، اتنا غم دوسروں کا اس کے اندر نہیں. میرا پانجا وفات پا گیا. آخر لوگ مرتے ہیں، مرتے ہی رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن جتنا غم میں نے اپنے پانجے کا کیا اتنا کسی دوسرے کے پانجے کا. فطرت ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل اس سے ماورا ہے. یہی بات ہے جو انسانوں سے بالکل محمد الرسول اللہ کو الگ تھلگ کر دیتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو محمد الرسول اللہ کو ہم جیسے انسانوں سے بالکل الگ کر دیتی ہے. وہ ویسا انسان ہے انسان، لیکن نبوت نے، نبوت کے بوجھ نے، نبوت کے کام نے ایسا انسان بنا دیا کہ غیر نبی ویسا انسان نہیں ہو سکتا. فکر بھی ہے. نہ تو انسانوں سے کوئی ماورا شے ہے اور نہ آپ میرے جیسا انسان ہے کہ جیسے آپ میں ہیں ویسے ہی وہ ہے. نہیں. قرآن کو پڑھو. فرمایا اے میرے رسول لعلک باغ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کھو دینے والا، یعنی جس کو پتہ ہی نہ رہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، دکھ میں ہوں، غم میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مجھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اتنا کھو جائے. فرمایا آپ ایسے کھو رہے ہیں کس وجہ سے؟ لعل نفسک اللہ یکون مومن، اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کو ملا. میں حیران ہوں. آج ہم یہ بات تو بڑے ترلے سے ہر سچے سے نکلتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اگر وارث یہ وراثت صحیح طور پر یہ صحیح وارث ہوتے تو ان کو غم ہوتا قوم کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری قوم کیا کر رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنت کس طرح بلا رہی ہے اور قوم کدھر جا رہی ہے. جب کسی مولوی کا پھڈا پڑتا ہے تنخواہ کم ہے، پیسہ نہیں ملتا، میرا وقت نہیں گزر رہا، ادھر پیسے زیادہ ملتے ہیں، میں خطبہ نہیں دے سکتا، میں آپ کو نکاح نہیں پڑھا سکتا، میں آپ کا جنازہ نہیں کرا سکتا، میں آپ کی امامت نہیں کرا سکتا. اسی لیے تو مجھے سارے گالیاں دیتے ہیں کہ یہ نامراد کہتا کیا ہے. رسول کا غم یہ غم ہے کہ یا اللہ یہ میں تبلیغ کرتا ہوں، وعظ کرتا ہوں، درس دیتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا، نہ ان سے تنخواہ مانگی ہے، نہ ان سے روٹی طلب کی ہے، نہ ان سے عہدہ مانگا ہے، کچھ نہیں مانگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اور یہ مانتے کیوں نہیں، یہ غم کھائے جا رہا ہے رسول.
لیکن کسی وارث کو، اس وراثت کے پانے والے کو غم یہ موجود ہے، پیر کو یہ غم ہے کہ میرا مرید کدھر جا رہا ہے، اس کو غم ہے اپنی شرینی کا، وہ 6 مہینے کے بعد آئے گا، اس کی شرینی چلنی چاہیے، اگر آپ پہلے 100 روپیہ دیتے ہیں 2 دے دے خوش ہو جائے گا۔ جس مسجد کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، جس انجمن کے آپ فرد ہیں، پہلے آپ کا چندہ 100 روپیہ تھا 2 کر دیں بہت خوش ہو جائیں گے، جزاک اللہ بھی کہیں گے، آپ کے گیت بھی کہیں گے، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ صاحب تم کر کیا رہے ہو، تمہارا کارخانہ ہے، کارخانے میں کون کون سی باتیں ڈالیاں، تمہارا کاروبار ہے، کاروبار میں کون کون سی باتیں ڈالیاں، تمہارا کام ہے، کام میں تمہارے کون کون سی باتیں ڈالیاں، تم جو کر رہے ہو وہ کیسے کر رہے ہو، نماز تم نہیں پڑھ رہے، اولاد تمہاری کدھر جا رہی، کوئی نہیں پوچھے گا، جزاک اللہ۔ ادھر رسول کو غم کھایا جا رہا ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، کچھ ان کو دیتا، کچھ ان کو لیتا بھی نہیں، مانگتا بھی نہیں، لیکن یہ ایمان کیوں نہیں لاتا، مانگتے کیوں نہیں اس بات کو؟ کسی کو یہ غم کھا رہا ہے، کسی پیر کو، کسی مفتی کو یہ غم کھایا جا رہا ہو کہ میری قوم کس طرف جا رہی ہے، کسی کو کوئی غم لگا ہے کہ ہم ووٹ مانگتے ہیں ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتا۔ دیکھو جی، اگر اس پرچی پر تم مور لگاؤ تو خدا اور خدا کے رسول کا حکم انا للہ و انا الیہ راجعون، کس نے کہا مجھے؟ کہاں سے وہی آئی؟ یہ سارا شیطانی نظام، اس شیطانی نظام میں تم مور لگوا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کا کام کر رہا ہے، جاتے رستے کون سا فتویٰ دیا؟ کس بات کو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھا؟ جس پارٹی کے ساتھ کوئی اٹیچ ہے، اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ ذرا آل حدیث کی طرف رکا یا چکا، یا اس نے بات سن لیا، بات سن لی، توبہ، سیدھا کافر۔ یعنی اپنے وہ جو ساز بنائے ہیں وہ ساز نہ بجے، کوئی دوسرا بج جائے تو سیدھا کافر، جہنمی۔ کہ جی اب تو وہ تو جی اب بس دل کو تاج جاؤ گیا جی، اس کا تو کوئی ایمان نہیں رہا، کوئی دل نہیں دے رہا۔ پھر کٹڑے والی مسجد جو ہے جی، یہ جو جناح تھی، اس کو تو قریب سے نکل جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے، پرست ہو جاتا ہے، انا للہ۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ ہماری حالت یار کیا ہو رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارے مذہبی پیشوا کیا کر رہے ہیں، کوئی نہیں غم کرتا اس بات کا کہ ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ قرآن کو پڑھو، لعلک باخع، اللہ کہتا ہے رسول کو مخاطب ہے، شاید میرے رسول تو جان کھو رہا ہے، کس بات پر؟ اللہ یکون مومن، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یعنی غم محمد آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، لیکن کیسے نہ کریں؟ اللہ کا رسول ہو اور پھر امت کا غم نہ کرے، خدا کے کہنے سے بھی وہ غم نہیں چھوٹتا، اس لیے کہ فطرت میں وہ غم ڈال دیا نا، فطرت میں وہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غم کریں ہی نہیں، یہ تسلی دی جا رہی ہے، لیکن تسلی 100 بار بھی دے، بہرحال تسلی ہے، جو فطرت ہے وہ ہو کر رہے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی غم کھایا جا رہا ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں دین کی، ان کو دلائل دیتا ہوں کہ اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، جس کے قبضے میں تمہارا دکھ اور سکھ ہے، وہی اللہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک اللہ انہوں نے بنایا ہے، کوئی ان کا داتا ہے، کوئی ان کے بیٹے دینے والا ہے، کوئی ان کے گھٹنے ٹھیک کرنے والا ہے، کسی سے کوئی ان کو تعلق ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دنیا ان کی بنانے والا ہے کہ اگر فلاں پارٹی کے ساتھ لگ جاؤ گے تو تمہاری دنیا سمر جائے گی، ورنہ دنیا بڑھ جائے گی۔ ان کو ایک نہیں 100 بلانے والے ہیں، لیکن اللہ کی دعوت دینے والا کوئی نظر نہیں آتا، اور اللہ کا رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ماننے والے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ زمانے کے اندر خدا کی دعوت دینے والا اور کوئی نہیں، اور جب تک زمانہ بھیڑ چال ہے نا، جب تک سارا زمانہ نہ اس طرف چل نکلے تو اس وقت تک کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے ہاں تو یہ عام رواج نہیں، کہہ گئے ہیں کہنے والے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، کہ آسانی رہے گی، جدھر سارے چل رہے ہیں تم بھی چلو۔ اسلام کہتا ہے بالکل نہیں، چلو تم اس راستے کو جو سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ تو نہیں قرآن نے کہا کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی
اگر جدر کی آواز چلنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ توحید کا درس نہ دیتے، وہ وہی درس دیتے جو مکے عالم کے ہاں دوسرے درس چل رہے تھے، کسی درس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی آپ کی۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یا تو ان میں سے کسی کو سچ ثابت کرو۔ اللہ اکبر، عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، نہیں یہودیوں نے، یہودی جماعت آپس میں مل بیٹھی، وڈیرے مل بیٹھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی صفت ثنا کی ہے رسول نے، یعنی محمد الرسول اللہ نے۔ پھر انہوں نے ایک ایک حاشیہ نکالا قرآن سے، جیسے آج کمپیوٹر میں کہتے کہ موسیٰ کا ذکر کس کس جگہ پر آیا ہے، انہوں نے اس وقت کمپیوٹر اپنا چلایا اور موسیٰ کا ذکر اکٹھا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ سارے اذکار جو اس وقت آئے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اذکار اکٹھے کیے اور اپنی قوم کو باور کرانے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کی بڑی تعریف کی ہے۔ ساتھ ہی دوسرے کھڑے ہو گئے، وہ جو اختلافی جماعت ہوتی ہے نا، ہر جگہ پر ہوتی ہے، وہ اختلافی جماعت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا بالکل منظور کہ اس نے موسیٰ کے گیت گائے، موسیٰ کی بہت تعریف کی، موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ بننا بیان کیا، موسیٰ کا جبے بیضا بیان کیا، موسیٰ کی 9 نشانیاں بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے مکالمے پیش کیے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اور قارون اور حامان کا مکالمہ پیش کیا سورہ المومن میں، ساری باتیں منظور، لیکن اس محمد کو ہم کیسے مان لیں جو عیسیٰ کی بھی تعریف کرتا ہے؟ یہ تو صحیح ہے کہ موسیٰ کے اس نے گیت گائے، لیکن ساتھ عیسیٰ کو بھی اچھا کہتا ہے، اور ہم عیسیٰ کو نعوذ باللہ ولد الحرام کہتے ہیں۔ پھر جو عیسیٰ کی تعریف کرے اس کو ہم مان لیں، نہیں مان سکتے۔ سمجھے آپ؟ عیسائیوں نے آپس میں مل بیٹھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف کی، بہت تعریف، یہ مکالمے میں باقاعدہ زاد المعاد میں مکالمے ان کے عیسائیوں کے آپس میں وہ مشورے کے کیے، مل کر بیٹھے کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں کہا، یہ روح اللہ کہا، اور کیا کہ یہ بہت تعریف کی اس نے، ساری تعریفیں اکٹھی کر کے جب وہ پیش کر چکے تو دوسرے گروپ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اس کو کیا مانے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ کو اور نوح کو بھی یہ کہا، نہیں ہم وہ نہیں مان سکتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مصیبت ہی ہمارے ہاں یہ آج بھی کہ ٹھیک ہے بات تو اس کی، لیکن آخر جماعت الحدیث کا آدمی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی، یعنی جس سے تمہاری نفرت ہے نا اس فرقے سے ہو تو ہم وہ اس کا سچ بھی جھوٹ ہے، نہیں ہم نہیں مانتے، اس کا ہر جھوٹ سچ ہے جب تمہاری جماعت سے وابستہ ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ابھی جماعت الحدیث میں 5-6 گروپ بن گئے، سارے گروپوں کا آپ الگ الگ مطالعہ کیجیے، ہر گروپ کا الگ امیر ہے، چلو میں تو سب کی آنکھوں میں نہیں کہتا اچھی بات نہیں ہے، بہرحال نہیں پاتا اتنی بات ہی صحیح، لیکن آپ تو عقیدہ ایک ہے، سارے مل بیٹھ کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اس لیے کہ آپ کے امیر کی جز نہیں مل رہی، دین ایک ہے، مذہب ایک ہے، طریقہ ایک ہے، رفعی دین ہے، آمین ہے، فاتحہ، سارے معاملے ایک ہیں، لیکن صرف سیاست نہیں ملتی، تو سیاسی بیس پر آپ اتنے الگ ہوئے کہ سارا دین ہی الگ کر چکے۔ جی نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو پھر پلیٹ فارم ایک کیوں نہیں بنا؟ ہاں معاملہ یہ تھا کہ جب یہ ساری اکائیاں مل کر کسی ایک نقطہ پر اکٹھی ہو جاتی اس وقت ایمان آتا، جب تک یہ اپنی اپنی ذاتیں اس میں سے نہیں نکلیں گی اس وقت تک ایمان نہیں آ سکتا۔ ایمان لانا ہے اللہ، نقطہ مرکوز کیا ہے اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ مسلک اہل حدیث لوگوں کو بتانے کے لیے فقط یہ تھا کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہمارا ایمان ہے، لیکن جب مطالعہ کرتے ہیں 90% وہ روایات جو ضعیف ترین ہیں، وہ معاملے جو دنیا کر رہی ہے ساری وہ اہل حدیث کر رہا ہے، رواج اپنایا ہے جو دوسرا، صرف اتنا معاملہ ہے کہ یہ نماز میں آمین کہتا ہے وہ آمین نہیں کہتا، یہ رفع یدین کرتا ہے وہ رفع، یہ نماز کے اندر کا جھگڑا ہے، باہر نکلے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ جس کا جدھر جی چاہتا ہے اس سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل کے اندر، ایمان کے اندر یہ رچ جائے کہ ہائے یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار کیوں نہیں ہوتی، تو ساری اکائیاں ختم ہو جائیں۔ اکائی ہماری ایک ہی، اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ہمارا نقطہ مرکوز ایک ہی، اللہ اور اس کا رسول۔ اگر وہ ہو جاتا تو یہ معاملے ختم ہو سکتے تھے، لیکن رسول کے دل میں ہم جو رسول کو ہلکان کیے جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ وہ 100 بار ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، جتنا چندہ مانگے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف اتنی بات کہہ دو کہ جس جگہ پر تم لگے ہو تم بھی صحیح ہو۔ رسول کہتا ہے نہیں، جس جگہ پر تم لگے ہو وہ جگہ صحیح نہیں ہے، اور میں تم کو جو دعوت دے رہا ہوں وہ میری دعوت نہیں، تمہارے رسول کی دعوت ہے۔ جو میں نے کہا ہے میں نے نہیں کہا، وہ اللہ نے کہا ہے، اور اللہ نے وہی کہا ہے جو تمہارے رسول عیسیٰ نے کہا ہے، جو تمہارے رسول موسیٰ نے کہا ہے، جو نوح سے لے کر ایک ایک نبی کہتا آیا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ میری دعوت کوئی نئی دعوت نہیں۔ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میری دعوت نبی نئی دعوت نہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ میرے محترم ساتھیو، دوستو، بھائیو، انہی دو آیات کی تشریح آگے آ رہی ہے جو قرآن نے وضاحت پیش کی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے سہارا دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ کار وضع کر کے پیش کیا ہے، وہ آگے آیات میں آ رہا ہے۔ اس لیے وہ اسی وقت یعنی آئندہ جمعہ میں یا جب اللہ چاہے گا وہ پیش کریں گے۔ اس وقت سوچنے کا مقام، سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ دائی حق، دائی اللہ یعنی اللہ کی طرف، حق کی طرف دعوت دینے والے کو غم کیا ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات، دائی اللہ، دائی حق کو غم کیا ہوتا ہے؟ غم اس کو یہ نہیں لائق ہوتا کہ میری جماعت، میری پارٹی، میرا خاندان میں نہیں، بالکل نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت، خاندان تھا، ایک پارٹی آپ کی تھی، ایک قبیلہ بھی تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے ایک بار نہیں بارہا یہ کوشش کی کہ ہم پورے قبیلے کے افراد، پورے قبیلے کے سیاستدان، پورے قبیلے کے وڈیرے مل کر آئے ہیں اس غرض کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کی سیادت کو ہم قبول کر لیں۔ محمد الرسول اللہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں کہ ہم محمد کی سیادت کو قبول کر لیں۔ بات سمجھنے کی ہے، ایک بار نہیں، کم و بیش حدیث میں 4-5 بار یہ اجتماع ہوا، ابو طالب کی موجودگی میں بھی، اور ایک بار ابو طالب کی غیر موجودگی میں وفات کے بعد۔ اور یہ سارے اجتماع ہیں، ساری مشاورتی کمیٹی نے، یہ خاندانی کمیٹی تھی قریش مکہ، اس نے یہ کہا کہ ہم محمد کو سیادت دینے کے لیے تیار ہیں، قیادت دینے کے لیے، آپ تو سمجھ جائیں گے نا، سیاست دینے کے لیے تیار ہیں۔
صرف ایک بات ہے کہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ چھوڑ دیں۔ ہم محمد کو الامین کہتے تھے، ہم محمد کو الصادق کہتے تھے، ہم نے وہ صادق کہنا، ہم نے الامین کہنا اس وقت چھوڑا جب محمد نے محمد رسول اللہ کہا۔ اب 4 بار تو ہم یہ بات کہہ چکے، اب ہم محمد کو محمد رسول اللہ بھی مان لیتے ہیں، یہ 5ویں بار کی بات ہے۔ اب ہم محمد کو محمد رسول اللہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی لچک ڈال دیں، اس لیے کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، جن کو انہوں نے اچھا سمجھا تھا، جن کے مالا جن کے وظیفے وہ کرتے آئے تھے، ان کے بارے میں بھی کہہ دے کہ وہ بھی صحیح ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ تم مجھے رسول بھی مانتے ہو اور اس کے بعد یہ مطالبہ بھی کرتے ہو، یہ تمہیں رسالت نہیں ماننے دیتا۔ رسالت ماننے کے بعد مطلب ہی یہ ہے رسالت ماننے کا کہ اپنا کوئی دعویٰ باقی نہ رکھا جائے۔ جب تک تمہارا بھی اپنا ذاتی کوئی دعویٰ موجود ہے، اس وقت تک محمد کو تم رسول اللہ نہیں مان سکتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دعوے تمہارے اندر ہیں سارے دعوے چھوڑ دو اور محمد الرسول اللہ کی بات پر اتفاق کر جاؤ۔ اگر تم محمد الرسول اللہ کو رسول بھی مانو اور اپنا دعوی اپنے رکھو کہ یہ مان لیتے ہیں لیکن مشروط مانتے ہیں کہ وہ جو باپ دادا سے بات چلی آ رہی ہے، ہماری یہ گروہ بندی، دیوبندیت، بریلویت، احمدیت اور دوسرے جتنے بھی ہمارے گروہ ہیں، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، صرف محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمان کبھی بھی اس معاملے میں مخلص نہیں، اور ایک بھی یہ نہیں ہے کہتا، زبان سے 100 بار وہ کہیں گے، عملاً کہنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ جب تک ہم موجود ہیں فقہ حنفی ہوگی، پھر بھی زبان سے صرف کہیں گے پھر 2 ہو جائیں گے۔ دیوبندی کہے گا کہ وہ دین اور مذہب وہ ہے جو میں پیش کرتا ہوں، بریلوی کہتا ہے کہ دین اور مذہب وہ ہے جو میں پیش کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول پر بس ہو گئی۔ اگر اللہ کے رسول پر بس ہو جاتی تو کم از کم مکاتب فکر اس بات پر اکٹھے ہو جاتے کہ ہاں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس کے بعد ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں۔ جو زبان سے کہتے ہیں وہ اپنے امیروں کو اٹیچ کر دیتے ہیں کہ ہاں مانتے تو اللہ کے رسول کی بات ہے، لیکن جب تک حافظ سعید نہ کہے نہیں مانتے۔ مانتے تو اللہ کے رسول کی بات ہے، لیکن ساجد میر نہ کہے تو نہیں مانتے۔ اگر یہ بات مشروط ہے تمہاری تو ایمانداری سے کہہ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ کی بات پر کسی کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنے لیڈر کا نام دیتا۔ بات تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے۔ پھر اگر تم مطالعہ کرو تو وہ آدمی جو کہتا ہے 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں، اس کو بھوک ہے، وہ روٹیوں کا نام لیتا ہے۔ تمہیں بھوک ہے اپنے اس فکر کی، تم اس کا نام لیتے ہو، اس روٹیاں کہنے والے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جاؤ لاکھ کہتے رہو جو تمہارے ذہن میں ہے، جب تک تم محمد الرسول اللہ پر بس نہیں کرو گے ایمان نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ